بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، صدر وقار مربیان الاصلاح اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمارے لیے نہایت مسرت و شادمانی کا موقع ہے کہ ہم انجمن الاصلاح معہد القرآن الکریم کا افتتاحی جلسہ منعقد کر رہے ہیں۔ اس پرمسرت موقع پر ہم سبھی من قلب سے جناب ناظر عام صاحب ندوۃ العلماء مدد اللہ العالی اور اپنے تمام کرم فرما مشفقوں مربی اساتذہ کرام کی خدمت میں عقیدت و محبت کی سوغات اور ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتے ہیں، اور انجمن الاصلاح کے تمام اراکین و منتظمین کی طرف سے گلدستہ سلام پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم تمام شرکائے بزم کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اب ہم بلا تاخیر بزم کا آغاز کرنے کے لیے ضیاء اللہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائیں۔ سناؤ نغمے قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، سناؤ نغمے قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں، اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں۔ ضیاء اللہ نائس۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. تلاوت کے بعد ترانے نغمہ پیش کرنے کے لیے جناب عبد الناصر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے رفقا کے ساتھ تشریف لائیں اور ترانے نغمہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن. ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن. ہم تابش دی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن. ہم مست نگاہ ساقی ہیں، ہم بادکش صحبائے حرم. ہم نغمہ اہل قلب و زبان، ہم ذہن رسائے اہل قلم. ہم عزم جواہر لمحہ دوا رکھتے ہیں ہمیشہ آگے قدم. ہم آب گوہر، ہم نور سحر. ہم آب گوہر، ہم نور سحر. ہم باد بہاری ابر کرم. ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درخشاں صبح وطن. ہم تابش بھی، ہم نور یقین، ہم حسن عمل، ہم خلق حسن. گنجینہ فضل رحمانی، وہ جس نے بلند اسلام کیا. دانش قدر شبلی جس نے پھر ذوق سخن کو عام کیا. وہ بزم سلیمانی جس نے تحقیق و نظر کا کام کیا. انفاس علی نے روشن پھر، انفاس علی نے روشن پھر. ندوے کا جہاں میں
وہ شمع یہاں پر جلتی ہے جس شمع سے دنیا روشن ہے، وہ پھول یہاں پر کھلتا ہے جس پھول سے گلشن گلشن ہے، یہ اہل وفا کا مرکز ہے، یہ اہل صفا کا مخزن ہے، شہباز یہاں پر پلتے ہیں، شہباز یہاں پر پلتے ہیں، یہ لال و گوہر کا معدن ہے، ہم نازش ملک و ملت ہیں، ہم سے ہے درفشاں صبح وطن، ہم تابش دی ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن، جس بزم کے ہیں ہم تخت نشین، وہ بزم ہے بزم عرفانی، اس بزم کی ہے ہر صبح حسین، ہر شام ہے اس کی نورانی، یہ بزم ہے ان شاہینوں کی، فطرت میں ہے جن کی سلطانی، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، ہر نقش ہے اس کا لافانی، نازش ملک و ملت ہے، ہم سے ہے درفشاں صبح وطن، ہم تابش دین ہم نور یقین، ہم حسن عمل ہم خلق حسن۔ سامعین باطن کی، اس وقت ندوۃ العلماء کی عظیم علمی، فکری اور تربیتی نشست گاہ میں ہم موجود ہیں۔ اس کے قیام و تاسیس کے پس منظر میں اعلیٰ اہداف اور اہم مقاصد کار فرما ہیں، جن کو ذہن و دل کے ہر گوشے میں مستحضر رکھنا ہم طلبہ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حضرات، دارالعلوم کا قیام مدارس کی فہرست میں صرف ایک نیا اضافہ نہ تھا، بلکہ یہ ایک فکری انقلاب، تعلیمی تحریک اور اصلاح کے مشن کی بنیاد تھا۔ اس کی تشکیل ایسے وقت میں ہوئی جب عالم اسلام زوال کی تاریکیوں میں گھرا ہوا تھا اور مسلم معاشرہ فکری پراگندگی، عملی جمود اور تہذیبی انتشار کا شکار تھا، اور علوم دینیت اور قدامت پسندی کا ایسا دبیز غلاب چڑھ چکا تھا جس نے انہیں عصر حاضر کی بنیاد سے کاٹ کر رسمی تہذیب تک محدود کر دیا تھا۔ داخلی انتشار کا یہ عالم تھا کہ علماء فروعی اختلافات، گروہی عصبیت اور عالمی طبقہ واریت میں مبتلا تھے۔ عقدی مسائل سے بے توجہی عام تھی۔ ایسے پرآشوب دور میں حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ نے ندوۃ العلماء کا بلند تخیل پیش کیا، جس کے عملی اظہار کے لیے 1998 میں دارالعلوم کی شکل میں باقاعدہ تعلیمی درسگاہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اس کا بنیادی مقصد ایسے مردان کار اور اصحاب علم و فکر کی جماعت تیار کرنا تھا جو قدیم صالح اور جدید نافع کا حامل ہو۔
جو ایک طرف علوم اسلامیہ کے ماہر ہوں تو دوسری طرف عصر حاضر کے تقاضوں سے لیس اور زمانے کے مزاج و مذاق سے مکمل واقفیت رکھتے ہوں. ایسے افراد تیار ہوں جو زمانے کی زبان و اصطلاحات کو سمجھنے والے اور اسلام کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ عصری اسلوب میں کر سکے, جو فقہی تعصبات اور مسلکی جمود سے نکل کر امت کی دینی, ملی, فکری قیادت کا حق ادا کر سکے, جن کی نگاہ فروعی اختلافات سے اوپر اٹھ کر وحدت امت اور اس کے اجتماعی مسائل پر مرکوز ہوں, جو امت کے افراد کو ہمگیر شعور, زبان حال سے آشنا تعبیر اور عملی جہد و اقدام کا منظم سانچہ عطا کر سکے. اس مقصد کی تکمیل کے لیے دارالعلوم قائم کیا گیا, جس کے زیر اہتمام جمعیت الاصلاح سرگرم عمل ہے, اور بقول مفکر اسلام جمعیت الاصلاح مدارس کی تاریخ میں ایک جرأتمندانہ اقدام تھا. حضرات, آج کا یہ افتتاحی جلسہ اسی فکر کی تجدید, عزائم کی تشکیل اور قیادت کی تربیت کا ایک سنگ میل ہے, جہاں سے نئے عزائم, نئی نشاط اور نئی امنگ کے ساتھ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کا ایک نیا سفر شروع کیا جا رہا ہے. سامعین کرام, اس موقع پر اپنے ساتھیوں کے سامنے انجمن الاصلاح کے نظام کار, طریقہ عمل اور ذیلی شعبہ ذات کا ایک سرسری خاکہ پیش کر دینا مناسب سمجھتے ہیں, تاکہ وہ اس کی حقیقت و اہمیت سے واقف ہو سکیں. انجمن کی تنظیم میں جو مختلف شعبہ کام کرتے ہیں ان کی فہرست یہ ہیں. شعبہ خطابت, یہ انجمن الاصلاح کا تقریری شعبہ ہے. اس میں طلبہ مقررہ عنوان پر تیاری کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور فن خطابت کو نکھارنے کی مشق کرتے ہیں. بزم سلیمانی, یہ تحقیقی بزم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب ہے. اس میں طلبہ منتخب موضوعات پر علمی و تحقیقی مقالہ تیار کر کے پیش کرتے ہیں. بزم صحافت, اس شعبے کے تحت جداریہ پرچوں کی اشاعت اور صحافتی ذوق کی آبیاری کا فریضہ انجام پاتا ہے. بزم جوہر, یہ ہفتہ والی انگریزی بزم ہے. اس میں طلبہ انگریزی زبان میں خطابت کی مشق کرتے ہیں اور تقریری صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں. شعبہ دارالاخبار, اس شعبے کے تحت روزنامے, ماہنامے اور تحقیقی مجلات و جرائد طلبہ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں, تاکہ وہ ملکی و عالمی حالات سے باخبر رہیں اور ان میں صحافتی بصیرت پیدا ہو. اب گفتگو کا سلسلہ مزید دراز نہ کرتے ہوئے امسال انجمن الاصلاح کے ذیلی شعبوں کے لیے مقرر کردہ معتمدین کی فہرست پیش کرتے ہیں. ناظم انجمن الاصلاح فدوی انصار الحق معین الدین. نائب ناظم اورنگزیب. معتمد بزم خطابت ضیاء اللہ. نائب عبد الباری. معتمد بزم سلیمانی حسان اسلام. نائب اسعد انصاری. معتمد بزم جوہر عبد الناصر حسانی. نائب حارث ولی. معتمد بزم صحافت سعد اعظمی. نائب حذیفہ کفیل. معتمد بزم ثقافت ثابت سپوئی. نائب تنزیل حسین. معاون فیصل رضی الرحمن. معتمد دارالاخبار نوید اختر. نائب وسیع الزمان. معتمد دارالمطالعہ اشہر وصفی. نائب ممشاد عالم. معاونین عامش حسین احمد عدنان. معاون الاصلاح شارق شادان ذیشان حذیفہ. اب ہم بسط احترام صدر جلسہ حضرت ناظم عام دامت برکاتہم سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہم طلبہ کو اپنی قیمتی نصائح سے مستفید فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. محمد بن عبد اللہ الامین
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے محترم اساتذہ کرام، صد احترام اور میرے عزیز طلبہ، آپ کی آج کی اس انجمن کا جو افتتاحی جلسہ ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ بہت اہم ہے. اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ابھی یہ سال کی شروعات ہے، ابتدا ہے. ابھی آپ اپنے گھروں سے واپس آئے ہیں. آپ کو اپنا سبق یاد دلانا ضروری ہے. ظاہر ہے کہ یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور یہ چیز بہت ہی زیادہ لائق شکر اور اللہ کا احسان ماننے والی ہے. ہمیں ایک چیز یہ ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر کو بھولے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی خدمت کے لیے جو آپ کا انتخاب کیا ہے، یہ بہت ہی زیادہ آپ کے لیے شکر کرنے والی چیز ہے. میرے عزیز طلبہ، علم ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے، اور اس سب سے بڑھ کر علم دین یہ ان سب تمام دوسرے علوم سے زیادہ افضل ہے. اس لیے کہ یہ علم ایک ایسا علم ہے جس سے آپ اللہ کی پہچان کر سکتے ہیں، اللہ کی قدرت کو جان سکتے ہیں. اور جتنا زیادہ آپ اس علم کی گہرائی میں جائیں گے، یا سائنس کی دنیا میں بھی اگر آپ قدم رکھیں گے، تو اللہ کی قدرت آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آئے گی. آج سائنس جتنی ترقی کرتی جا رہی ہے، تو وہ ساری گتھیاں سلجھتی جا رہی ہیں جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا مختلف چیزوں کو، کہ ہم نے آسمان بنایا اور زمینوں کو بنایا اور چاند ستاروں کو بنایا. اس کے ساتھ رحم مادر میں ہم نے کس طرح بچے کی پرورش کی، اور ہم نے کس طرح اس کائنات کا نظام سنبھال رکھا ہے. اور اگر آپ جتنا زیادہ علم کی گہرائی میں جائیں گے، اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے اندر خشیت، اس کا ڈر، خوف، اور اس سے بڑھ کر اللہ کی قدرت آپ کے سامنے ظاہر ہوتی چلی جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. یہ ساری آیات، اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں. وَمَنْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. تو جس سے علم کی اہمیت سب سے زیادہ ظاہر ہوتی ہے. علم ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ تمام مذاہب کو دیکھیے گا تو اسلام نے علم کی جتنی قدردانی کی ہے، یا جتنی زیادہ اسلام کے اندر علم کی اہمیت ہے، وہ آپ کو کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملے گی. اگر ملے گی تو کسی خاص طبقے کے لیے. اسلام نے اس کو بالکل عام رکھا ہے کہ ہر کس و ناکس، ہر خاندان کا فرد، خواہ وہ کسی برادری سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی گاؤں اور شہر سے تعلق رکھتا ہو، اس کو علم حاصل کرنے کا پورا 100% حق حاصل ہے. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ
ذات و برادریاں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اللہ کے یہاں تو اصل یہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والا ہو، اللہ کا سب سے زیادہ جو شخص اللہ کی عزت کرنے والا ہو، اللہ کی اہمیت کو سمجھنے والا ہو، اللہ کے یہاں جو سب سے زیادہ تمام دوسرے اعتبارات سے فائق ہو، وہ اللہ کے یہاں سب سے بڑھ کر ہے. اس میں کوئی ذات و برادری کا کسی طرح کا کوئی نشہ و فلاد نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کسی طرح کا اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. تو یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اسلام نے یہ ساری چیزیں تعارف کے لیے بنائی، اپنی سربلندی ظاہر کرنے کے لیے، اپنی بڑائی جتلانے کے لیے خاندانوں کو نہیں بنایا، یا ملکوں کے رہن سہن کو نہیں بنایا کہ صاحب ہم جرمن کے ہیں، ہم امریکہ کے ہیں تو سب سے بڑے ہیں. ایسا کچھ نہیں. ایک چھوٹے سے گاؤں کا آدمی اس امریکہ والے سے لاکھ درجے بہتر ہو سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں اسی وقت ہیں جب آپ اپنے اندر لیاقت پیدا کیجیے، اپنے اندر علم کی گہرائی پیدا کیجیے اور علم کی اہمیت کو سمجھیے، اور اس موقع کو بہت ہی مناسب سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو عنایت فرمایا ہے. اگر آپ غور کریں اپنے محلے کے اعتبار سے، اپنے خاندان کے اعتبار سے، تو بہت سے لوگوں کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوئی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. تو اس اعتبار سے آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین کی خدمت کا موقع دیا. اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے، ایک تو یہ کہ نیت کا استحضار. آپ کو ہر وقت اپنے نیت کا استحضار رکھنا ہے، اور اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرماتے ہیں جو کوشش کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک باری پڑھتا ہے تو ہم ایک حال پڑھتے ہیں. تو آپ کا پڑھنا ضروری ہے، آپ کا خواہش کا ہونا ضروری ہے. علم کے حصول کے لیے آپ کی محنت درکار ہے. اگر آپ بالکل گم سم رہیں گے، مبیم رہیں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی. اور جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اللہ کے یہاں سے انعام ہوگا. اگر آپ اس علم کے ذریعے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ آپ کو تفقہ عطا فرمائے گا، علم کی گہرائی عطا فرمائے گا. دین کے اندر آپ کی جو فکری صلاحیتیں ہیں اللہ اس کو ابھارے گا، اس کو نمایاں کرے گا. اگر آپ دنیا کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف دنیا ہی ملے گی، اور اگر آپ دونوں چیزیں چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں چیزیں بھی اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا. یہ سارا معاملہ یہی ہے کہ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسے ہی اس میں برکت ہوگی. آپ ظاہر ہے کہ جو دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہمیت کے ساتھ مانگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو ظاہر ہے کہ ہم اس دین کو کی خدمت بھی مانگیں اور اللہ سے دین کی دنیا کی وسعت بھی مانگ سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دنیا اس حد تک جو جائز طریقہ ہے، جو مناسب طریقہ ہے، اسی کو ہم اختیار کریں، اسی کی نیت کریں. لیکن اگر خالص دنیا ہم اس دین کے لیے کمانا، دنیا علم کو حاصل کریں کہ ہم اس دین کے ذریعے دنیا کمانے کی نیت رکھیں، خواہش رکھیں، تو ظاہر ہے ہم سے زیادہ نامراد کوئی دوسرا نہیں ہوگا. کیونکہ ظاہر حدیث میں آتا ہے جو اس دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے گا تو جنت میں جانا تو اس کے لیے بہت دور کی چیز ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں محسوس ہوگی. تو ہم طلبا کو چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو اچھا کریں، یہاں آنے کو اپنا بہت ہی بامقصد بنائیں، ایک اچھی سوچ اپنے اندر پیدا کریں، اپنی فکر میں بلندی لائیں، اپنے لیے ایسی کچھ شخصیتوں کو ٹارگیٹ کریں، ایسی شخصیتوں پر نظر رکھیں جنہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی. دین و دنیا، دین کو دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی، اور دنیا سے بہت ہی ایمان کے ساتھ، پوری کامرانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے بلایا. تو ایسی شخصیتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے لائق تقلید ہیں. ان شخصیتوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے،
ان کے بارے میں ہمیں اچھی طرح سے سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ وہ کون شخصیتیں تھیں، کون لوگ ایسے تھے جنہوں نے بڑی قربانیاں دی اور دین کی خدمت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی ان کو نوازا اور کامیابی کے ساتھ، پوری کامرانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے یہاں بلایا۔ میرے عزیز طلبہ، یہ بہت سوچنے، کبھی خالی ذہن نہ رہیے، اپنے دماغ کو کبھی خالی نہ رکھیے۔ ظاہر خالی جگہ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر ایک ایسا مزاج بنائیں جس میں علم ہو، فکر ہو، ادب ہو، تہذیب ہو، ساری چیزیں ہوں۔ ہم ایک مثالی طالب علم کی طرح یہاں رہیں، اور جب فارغ ہوں تو ایک بہت ہی علم والے اور مہذب انسان کے اعتبار سے، ایک مہذب طالب علم کے اعتبار سے ہم یہاں سے فارغ ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین قسم کے اساتذہ بھی میسر فرمائے، ان کی خدمات آپ کے لیے ہیں، آپ کے لیے ہر وقت سوچتے ہیں، آپ کی فکر کرتے ہیں، آپ کی ترقی کے لیے وہ فکر مند رہتے ہیں، تو ظاہر ہے ان سے بھی فائدہ اٹھائیے، اور آپ کے لیے جو اللہ نے وقت دیا ہے اس کو قیمتی بنائیے، اس کو اہمیت دیجیے۔ یہ جو وقت ہے، ظاہر ہے گھڑی کبھی آپ نے رکتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، گھڑی تو چلتی ہی رہتی ہے، الا یہ کہ آپ کا اس گھڑی کا سیل ختم ہو جائے تبھی رکتی ہے۔ ایسے ہی آپ کا بھی معاملہ ہے، آپ کی بھی زندگی چلتی رہے گی، جب آپ کا سیل ختم ہوگا تو آپ کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جب تک آپ کا سیل چارج ہے، آپ کی بیٹری چارج ہے، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، ابھی یہ بچپن کا زمانہ ہے، آپ کی عمر ایسی ہے کہ جس عمر میں بڑے سے بڑے کام کرنے پر کوئی تکان نہیں ہوتا، بڑے سے بڑے کام کر گزرنے کا حوصلہ ہوتا ہے۔ یہی وقت ہے کہ اپنے لیے آپ ایک پورا عمل تیار کریں اور یہ سوچیں کہ آپ یہاں آئے ہیں، آپ کو ضرور کچھ بن کے نکلنا ہے۔ ہمارے طلبہ ظاہر 500 800 جہاں سے فارغ ہوتے ہیں، لیکن اگر سوچئے کہ 500 800 میں جو طلبہ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، وہ اس میں کتنے طلبہ ایسے ہیں جو بڑے کام کے ہیں۔ اگر آپ کام کے نہیں ہیں، آپ فارغ ضرور ہو گئے، آپ ندوی بھی ہو گئے، لیکن آپ کے اندر اگر صلاحیت نہیں ہے، آپ کے اگر امتیاز نہیں ہے، جیسا کہ حضرت مولانا کہتے تھے اختصاص لازمی چیز ہے، اخلاص اور اختصاص دو لازمی جزو ہیں ہمارے طلبہ کے لیے۔ جب بھی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی ظاہر سال میں ایک بار ضرور شروع سال میں ہمارے طلبہ کو خطاب کرتے تھے، تو اس وقت یہ ضرور اس بات کو فرماتے تھے۔ ایک تو یہ کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں ہمارے طلبہ کے لیے، ایک تو اخلاص جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر کام خالص اللہ کے لیے کرنا، یا آپ کا پڑھنا، لکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، سونا، ساری چیزیں جتنی بھی آپ سے سرزد ہوتی ہیں چیزیں، اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ ہر کام اللہ کے لیے کریے۔ سوئیے بھی تو اللہ کی نیت کر کے سوئیے کہ ہم نے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، سوئیں گے، آرام ملے گا تو کل صبح توانائی کے ساتھ درجے جائیں گے پورے حشاش و بشاش طریقے پر۔ اور دوسرا اختصاص آپ نے فرمایا، اختصاص ہونا چاہیے، یعنی ابھی وہ آپ کے دن ہیں جس میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اپنے فکری طور پر سوچئے، سمجھئے، اساتذہ سے مشورہ کیجئے کہ آپ کا خاص طور پر جو علوم ہیں، جو فنون ہیں، جو دوسری تمام چیزیں ہیں، ان چیزوں میں آپ کا دماغ زیادہ حاضر رہتا ہے، زیادہ اچھا لگتا ہے، جس کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے، اس پر خصوصی توجہ آپ کی درکار ہو، اور اس پر خاص طور پر محنت کیجیے۔ خواہ وہ ادب کا کوئی معاملہ ہو، یا حدیث شریف کا ہو، یا تفسیر قرآن کا ہو، کوئی بھی ایسا موضوع، نو کا ہو، صرف کا ہو، کوئی بھی موضوع جس پر خاص طور پر اس میں آپ اتھارٹی بننے کی کوشش کیجیے، آپ اس میں خاص امتیاز پیدا کیجیے۔ جب امتیاز آپ کے اندر ہوگا تو آپ اپنی قدردانی دیکھیں گے کہ
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسا نوازتا ہے، اور اگر اخلاص کے ساتھ ہوگا تو دونوں چیزیں حاصل ہوں گی، دنیا میں بھی آپ کو عزت و سرفرازی حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو اختصاص بھی ہے کہ آپ کے لیے بہت لازمی چیز ہے، اختصاص ضرور پیدا کیجیے، ایسا اپنی شخصیت کو بنائیے کہ جب آپ فارغ ہوں تو لوگ ہاتھوں ہاتھ لینے کی کوشش کریں، آپ جب فارغ ہونے لگے اس سے پہلے ہی لوگوں کی نظریں آپ کے اوپر ہوں، ادارے والوں کی، تنظیموں والوں کی اور دوسرے حضرات کی، کہ یہ لڑکا ہے بہت لائق فائق ہے، بڑا فاضل ہے، بڑا علم والا ہے، یہ اگر ہمارے ادارے میں آئے گا تو ہمارے ادارے کے لیے چار چاند کی شکل اختیار ہو جائے گی۔ تو یہ سب چیزیں ظاہر ہے اگر آپ بغیر استعداد کے عالم یا فاضل ہو گئے تو آپ کوڑے کے مانند ہیں، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، در در کی ٹھوکریں کھائیں گے، چھوٹے چھوٹے مکتبوں میں جا کر مکتبوں مدرسوں میں جا کر آپ درخواستیں دیں گے، ہمیں رکھ لیجیے، ہم الف ب پڑھا لیں گے، ہم چھوٹے قصص النبیین اور القراءۃ الراشدہ کی ابتدائی کتابیں پڑھا سکتے ہیں، آپ ہمیں پرائمری کسی درجات میں آپ استاد بنا لیجیے، آپ ان کی خوشامد کریں گے اور وہ آپ کو رکھیں یا نہ رکھیں، اور رکھیں گے بھی تو معمولی آپ کی تنخواہ ہوگی جس میں آپ کا گزر بسر بھی مشکل ہو جائے گا، اور اگر آپ استعداد ہوئے، آپ کی شاندار استعداد ہوئی، کسی فن میں آپ کو خاص مہارت حاصل ہوئی اس زمانے میں، تو ظاہر لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، بڑی عزت آپ کی ہوگی، اللہ بھی عزت آپ کو بخشے گا، اور عوام بھی، ظاہر ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، لیکن جو صاف ستھری اچھی زندگی یعنی خواہشات، اس علم کی خواہش کے ساتھ اور اس کو حاصل کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے جو تعلیم حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دین و دنیا کی راہیں آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ کو سوچ کر رکھنا ہے، آپ کبھی یہ سوچ کر خالی اس ذہن رہے گا نفس تعلیم حاصل کریں کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور 40 و 45 نمبر مل جاتے ہیں اور ہم پاس بھی ہو جاتے ہیں، اور ہم پھر اگر آپ یہاں سے کالج یونیورسٹی میں بھی جائیں گے تب بھی وہاں آپ کیا کر لیں گے؟ اگر آپ کے خود کے اندر کی استعداد نہیں ہے آپ کے اندر تو کالج اور یونیورسٹی میں بھی آپ کی قدر نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ استعداد والے ہیں تو ظاہر ہے کہ کالج یونیورسٹیوں میں بھی آپ جاتے ہیں، دوسرے اداروں میں بھی آپ قدم رکھتے ہیں تو وہاں بھی عزت آپ کو حاصل ہوگی، اور ظاہر ہے لیکن ظاہر ہے خدمت دین اور دعوتی مزاج کسی میدان میں آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی اس علم کا جو حق ہے وہ اسی سے ادا ہوگا کہ آپ کا مزاج تھوڑا بہت ضرور دعوتی ہونا چاہیے، ہمیشہ یہ سوچتے رہنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے، عقیدے کی اصلاح ہو جائے، جو رسم و رواج ہیں ہمارے ذریعے سے وہ رسم و رواج ختم ہوں، اور حالات لوگوں کے تبدیل ہوں، اور حلال کمائی کی آپ کے اندر فکر ہو، یہ چیزیں لازماً ہونا چاہیے۔ پھر آپ کہیں رہیں، کسی ادارے میں رہیں، کنہیں یونیورسٹی میں رہیں، آپ کی جو اپنی شناخت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں تو یہاں تو آپ کی لمبے لمبے داڑھیاں ہیں اور داڑھی چھوٹی ہونی شروع ہو جائے، اور وہاں جا کر آپ کی داڑھی بھی غائب ہونے لگے، آپ کا کرتا پائجامہ بھی غائب ہو جائے، آپ کی جو دینی شناخت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے، آپ کو پہچاننا مشکل ہو جائے کہ آپ دین کی خدمت گزار ہیں یا آپ دین کی آڑ میں دنیا کا شکار کرنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہیں، بس آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کی بھی اصلاح فرمائے، صحیح نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا جذبہ آپ کے اندر پیدا فرما دے اللہ تعالیٰ، اور صحیح دین کا جو مزاج ہے وہ مزاج اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پیدا فرما دے، اور علم کے لیے، اس علم کے لیے جتنی محنت درکار ہے اللہ تعالیٰ وہ حوصلہ بھی آپ کو عطا فرمائے، آپ کو ضائع کرنے سے بچائے، صحیح راستہ اختیار کرنے کی اور تفقہ فی الدین کی جو سب بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس سے سرفراز آپ کو فرمائے، اور آپ کو صحیح دینی مزاج و جذبے کا حامل بنا دے۔ ان سب باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔
تقریر میں ہم تمام مہمان اعظام کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہمارے پروگرام کو کامیاب بنایا۔ خصوصاً صدر صاحب کا تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہم طلباء کو مواعظ حسنہ سے محظوظ فرمایا جو انشاءاللہ ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گی۔ اسی طرح ہم اپنے ساتھیوں کا بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے بزم کے وقار کو محفوظ رکھا۔ دعائیں مسنونہ کے ساتھ بزم کے اختتام کا اعلان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و اشہد ان لا الہ الا